الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی بیٹھا تھا، تو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرے، ایک صحابی کہ یا اللہ کے رسول مانا یہ بتاؤ کہ اللہ کی نظر میں سب سے عزت دار آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بولے کہ اللہ کے سامنے سب سے عزت دار آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھ ہے، مطلب سب سے زیادہ نیک، پرہیزگار، دیندار، گناہ سے بچنا آ رہو، سنت پر عمل کرنا آ رہو۔ اور باقاعدہ قرآن کے اندر ایک آیت بھی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے عزت دار انسان وہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ لیکن آج اپنی انڈرسٹینڈنگ کی ہوگی، سمجھ اپنی یہ ہوگی ہے کہ بھائی سب سے زیادہ عزت دار آدمی وہ ہے جس کا ایک بڑا گھر ہے، ایک بڑی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بڑی ہیلی ہے، بینک بیلنس ہے، دنیا کی جتنی بھی مطلب چیزیں ہیں، اگر آپ کوئی چیز کے اندر دیکھا تو آپ بھی نہ بولا کہ یہ آدمی عزت دار آدمی ہے، یہ ہے لگائی ہے، عزت دار لگائی ہے۔ لیکن اسلام کی تعلیمات کے اندر یہ چیز کو نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بھئی اللہ کی نظر میں عزت دار آدمی وہ ہے جس کے نا علم ہے، دین کو، اسلام کو علم ہے۔ تو جہاں آج کل آپ دیکھا کہ نیوز چینل کوئی بھی کھولا دوسرے دن، تو انڈیا کے اندر یا دنیا کے اندر خاص کر انڈیا کے اندر ہی کہ یہ آج تک، زی نیوز وغیرہ جتنا بھی چینل ہے کے اندر آپ بندے کا کوئی بھی مسلمانان بلاوا، بنا ذلیل کرے، بنا بےزتی کرے، بنا پہ جھوٹا الزام لگاؤ، بولے یہی لوگ کرونا وائرس پھیلایا ہے، یہ دہشت گردی کا، انہیں کی وجہ سے ہی دہشت گردی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور ہر پرابلم بھی یہی جڑ ہے۔ مطلب شارٹ میں کہ مسلمانان بلا کے ذلیل کرے جائے، اور انڈیا کا 20-25 کروڑ مسلمانوں کے اوپر الزام لگایا جائے کہ بولے ساری پرابلم کی جڑ یہی ہے، اور بنا کی بےزتی کر کے اسٹوڈیو کے اندر سے بنا نے بھیجے۔ اور باقاعدہ بات بھی صحیح ہے کہ مسلمانوں کی بےزتی ہو رہی ہے انڈیا کے اندر، نیشنل چینل پر ہر دوسرے دن ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ اٹھے کہ یہ مطلب یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ اپا تو اللہ اور رسول کا ماننا آ رہا، اپنا گن تو عظیم و شان کتاب قرآن ہے، حدیث ہے، اور نبیوں کا ماننا ہے، اپا اسی قوم اپنا ساگا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے مین وجہ یہ ہے کہ جب وہ حدیث میں تھان بتائی کہ اپا جو ہے آپ دنیا کی چیز میں عزت حاصل کر رہا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ اپنا نے یہ چیز بتا رہا بھی ہے کہ دیکھو تھے دنیا کی چیز میں عزت حاصل کر رہا تھا، نہیں اب دیکھو ان کو الٹا ہو گیا، تو ضلالت مل رہی ہے، ہماری بےزتی ہو رہی ہے۔ تو اپنا نے عزت اگر چاہیے تو اپنا نے واپس اسلام کی طرف آڑو ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے۔ اب آگ لو سوال یہ آوے کہ مطلب کہ آپ تقوی اختیار کیا کرا، نیک اعمال آپ کیا کرا؟ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے نہیں بھی کے بارے میں سمجھ ہونے کی زیادہ ضرورت ہے۔ کوئی بھی آپ نے قدم اٹھانا یا کوئی بھی جہاں دنیا کا بھی معاملہ آپ کوئی بھی فیصلہ وغیرہ کرا، چاہے گھر کا ہے، چاہے کاروبار کا ہے، رشتہ داری کا، تو آپ بھی کی تھوڑی اچھی تحقیقات کرا، بیرو پاٹا جانکاری لیوا، سمجھ لیوا، بھی کے بعد میں آپ بات چیز کرا۔ تو وہی اگر آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے تو پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا کہ تقوی ہے کہ، اور تقوی کہیں اختیار کرنا ہے، نیک اعمال کہیں کرنا ہے۔ تو بھی کے لیے آپ نے سب سے پہلے بیسک چیز چاہیے کہ آپ اسلام نے، اسلامی تعلیمات نے، جو قرآن اور سنت رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، حدیث ہے، بنا آپ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرا۔ ماشاءاللہ سے رمضان کو ملو ہے، قرآن کی تلاوت زبردست ہوا ہے مسلمانوں کے بیچ میں، اپنے بیچ میں۔ تو اپا جب تک اسلام نے سمجھ سا نہیں تو اپا تقوی اختیار کدے کری کون سکا، اپا نیک کدے بنی کون سکا، اور آپ جب تک تقوی اختیار نہیں ہو سی، اللہ تعالیٰ اپنا دنیا میں عزت اور آخرت میں عزت کون دے۔ ایک چھوٹی سی میں مثال بتاؤں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، آج بنا کی تعداد انڈیا میں آج جتنا بھی مسلمان ہے، بنا کی 10% بھی اتنی تعداد کو نہیں ہوگی، اور اتنا کم بے لوگ تھا
کہ بنا کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بنا نے اتنی عزت دنیا کے اندر دی کہ بھائی لوگ چائنا اور اسپین تک کی بنا کہ اللہ تعالیٰ یورپ تک کی پورا عرب افریقہ ایشیا ہر تک کی پوری حکومت دیتی تھی، اور دنیا کی ساری نعمت اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے قدموں میں ڈالتی تھی. لیکن بات اب سوال یہ بڑا کہ بھائی مطلب اس وقت کیا کرتا تھا بھائی؟ ایک دم سمپل چیز تھی، ایک دم بیسک چیز تھی جو آج آپ مطلب سمجھنے کی کوشش ہی ان کرا کہ صحابہ کرام جو تھا بھائی اسلام نے سمجھتا، قرآن جب بھائی پڑھتا تو بنا نہ قرآن سمجھ میں آتا، بنا نہ احکام سمجھ میں آتا، بنا نہ حدیثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں چیزیں بھی نہ سمجھ میں آتی. اب جب چیز بھی نہ سمجھ میں آتی تو لوگ عمل میں لے کے آتا، اور جب عمل میں لے کے آتا تو بھی کہ برکت سے اللہ تعالیٰ بنا پہ رحم فرمایو، اور پوری دنیا کی بادشاہت یا حکومت یا نعمتاں دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام نے دے دیو. لیکن آج اپنا حال یہ ہے کہ آپا ایک دم ذلیل ہو رہا، اپنی بےزتی ہو رہی ہے ہر دوسرے دن، کوئی بھی APP نیوز پہ، زی نیوز پہ، آج تک پہ. ابھی کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ اسلام سے دور ہو چکے ہیں، اور اسلام سے آپ دور اس لیے ہو چکے ہیں کہ آپ نے بیروی کو نہیں کہ اسلام ہے کہ آپ تو ایک ریتی رواج سے اسلام نے سمجھ لیا کہ بھائی یہ کر لو وہ کر لو یہاں کر لو جنت ملتی سی. باقی یہاں کو نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ایک سماج کے اندر دنیا کے اندر تبدیلی لانے کے لیے لکھا ہے. تو اپنا چاہیے کہ آپ واپس سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات ترجمہ اویلیبل ہے ماشاءاللہ سے. کوئی بھی دکان پہ آپ چلے جاؤ تو آپ نے ہندی کے اندر، انگلش کے اندر یا اردو کے اندر جو بھی زبان میں آپ پڑھے نا قرآن اور حدیث کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے سیرت جنہیں بولے وہ کتابیں لے کے آؤں گھر کے اندر خود بھی پڑھا اور دوسرا نہ بھی بتاؤں پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کرنا. اور آج کا جو موجودہ حالات ہے آپ بھی نا ایسا مطلب ریلیٹ کرنے کی کوشش کرنا، جہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی ایسا لوگ تھا جو اسلام نہ غلط بولیا کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹا الزام لگایا کرتا، مسلمانوں پہ جھوٹا الزام لگایا کرتا. تو یہ چیز جو آج آپ دیکھ رہا یا کوئی چیز نئی چیز نہیں تو آپ یہ چیز سے جب بھائی ڈیل کر سا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈیل کرا تھا. مکہ کے اندر قریش تھا، جائے بڑا بڑا نام تھا، ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ بڑے ٹائم کا لوگ تھا جو مسلمانوں کے بارے میں غلط شرط باتیں کرتا پھیلاتا. اور آج بھی آپ یہی دیکھنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بنا سے ڈیل کرا تھا نہیں کہیں کرا تھا، وہ اپنا نے بیرو ہی کو نہیں، کیونکہ آپ پڑھنا ہی کو نہیں کہ بھائی انہوں نے کہ جواب دینا ہے یا کہیں جواب دینا ہے یا کہ طریقوں ہونا چاہیے. اور آپ تو اپنی عزت دوسری چیزوں میں ڈھونڈ رہا. تو اللہ تعالیٰ آپ نے ذلیل کر کے بھی بتا رہی تو ہے کہ تھے جتنا آپ جتنا اسلام سے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو اپنا ضلالت ملتی رہی. بھلے آپ نے بینک بیلنس ہو جائے، کار آ جائے، فلان ہو جائے، ڈھگان ہو جائے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ عزت بالکل بھی بندے ہوگا. اس لیے دیکھو گا آپ دنیا کے اندر ذلیل ہو رہا، ہر ملک میں چڑھے بھی چل جاؤ مسلمان اب ظلم ہو رہا، کیونکہ آپ تعلیمات سے دور ہو گیا، آپ قرآن سے دور ہو گیا. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماؤ قرآن کے اندر کہ ایک آیت ہے کہ اللہ بے لوگوں کا حالات جب تک چینج کون کرے جب تک بے لوگ خود چینج کرنا نہیں چاہے. تو پہلو قدم تو آپ نے لینا پڑ سی، فرسٹ اسٹیپ آپ نے لینا پڑ سی. اور پہلو قدم کے ایک دم بیسک چیز کہ آپ نے خود نے قرآن اور حدیث اور اسلام کی جو تعلیمات ہے بس سمجھنی پڑ سی. کیونکہ اپنا معاملہ ایسو ہے اور ایک دم عجیب معاملہ آپ دنیا کا جب کوئی بھی کام رہے چاہے چھوٹے سے لے کر بڑوں بھی کام ہوا ہے، کوئی بھی کام ہوا ہے، آپ کام نہ سمجھ کے فون کرا، آپ بھی کے بارے میں سوچا سمجھا کیا چیز کہیں کرنی ہے کہیں کرنی. دنیا کا سارا کام میں آپ اپنا دماغ لگاؤ، سمجھنے کی کوشش کرا، پھر ہی آپ وہ کام کرا. لیکن جب اسلام کی بات آ جائے نہیں تو اپنا دماغ اپنی سوچ اور بات چیز مطلب آپ سمجھ کے کرا ہی کو نہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسو اسلام تھوڑی لے کے آیا تھا جو سمجھنا رہی چیز کو نہیں. میں تو یہ چیز لے کے آیا تھا کہ آپ سمجھا پھر بھی کے بعد میں عمل کرا. آپ پہلے عمل کرا اپنا بیرے کو نہیں سمجھا. کہ آج کل ہم زیادہ تر مسلمان اپنا حال یہی ہے کہ آپ نماز تو پڑھ لے وہاں، لیکن نماز میں آپ نے سمجھ میں ہی کو نہیں آیا کہ آپ کے نماز میں پڑھ رہا. قرآن کی تلاوت ماشاء اللہ سے اپنی چال رہی ہے لیکن آپ نے کوئی سمجھ ہی کو نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ
ایک اندر اپنا نے کے نصیحت کر رہو ہے، کے سمجھانے کی کوشش کر رہو ہے. تو جب حدیث کا مفہوم ہے تھا بتا رہا ہوں کہ اپنا اگر عزت چاہیے ہر چیز کا اندر، دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی، تو اپنا نے علم حاصل کرنا ہے، نالج حاصل کرنا پڑسی. سب سے پہلو سٹیپ یہ ہے. اور بھی گلی اپنا نے چاہیے کہ اسلامی تعلیمات سب سے بیسک چیز قرآن اور سنت رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ اپنا نے سمجھ کے اپنے دماغ میں بھی نہ لینا پڑسی پہلا کہ بنا کی زندگی کے بے کے بعد میں ہی اپنا نے انشاءاللہ عزت مل سی. اور بے کے بعد میں انشاءاللہ اپنا نے مطلب رویش کمار ہے یا وشال شرما ہے جو اپنا نیوز میں دیکھا، اپنا نے انہیں کی ضرورت کون پڑا اپنا ڈیفینڈ کرنے کے لیے. انشاءاللہ اپنا خود جا کر اپنا ڈیفینڈ کر سائیں اسلام نے. تو لیکن اپنا نبی سے پہلا سمجھ لینی پڑسی. تو سب سے پہلا ہے کہ قرآن ایک ماشاءاللہ ایسی زبردست کتاب ہے کہ کتاب کے اندر اپنا آلموسٹ ہر چیز کو جواب ہے، ہر چیز کو حل کرنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ بھی کے اندر اپنا نے سمجھائی ہے، بتائی ہے، کرائی ہے. لیکن پہلو قدم اپنا نے لینا پڑسی کہ آپا جاواں واپس اور قرآن اور حدیث نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے سمجھ کر پڑھا. جد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنا نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت دے سی. ہاں انشاءاللہ آگے بھی میں میں یہ ویڈیو بناتا رہوں گا ایک دم سمپل بھاشا کے اندر. اگر تھانے ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوئے تو تھارے فرینڈز یا تھارے دوست وغیرہ میں رشتہ دار میں چیز فارورڈ کرو انشاءاللہ. اور نیچے ایک سبسکرائب کو بٹن ہے تو وہ سبسکرائب کو بٹن دبا سکو بھی سر جے میرے کوئی بھی نئے ویڈیو آؤ گے تو انشاءاللہ تھانا مطلب آٹومیٹکلی تھارے نوٹیفیکیشن کے اندر آ جاؤ کہ میرے نئے ویڈیو آیا تو وہ ڈائریکٹ دیکھ سکو. تو سبسکرائب کو جو بٹن ہے انشاءاللہ میں دبا دو اور نئے کوئی بھی ویڈیو کا تھانا جلد سے جلد میرے پٹو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.